بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف نے تو آج اعلان کر دیا ہے، نہ تو قبل از وقت انتخابات ہوں گے اور نہ عمران خان سے کوئی بات چیت ہوگی۔ یہ ہے حکومت کی پالیسی۔ حکومت کا آئندہ لا عمل سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ جو آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات قبل از وقت نہیں ہوں گے، اور عمران خان سے اس موضوع پر کوئی بات چیت بھی نہیں کی جائے گی، یہ دراصل حکومت کی طرف سے پچھلے چند دنوں سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور صدر مملکت عارف علوی کے درمیان ہونے والی بات چیت کا نٹشل ہے کہ نہ بات چیت، اس کا مطلب ناکام ہوگی۔ حکومت اس بات پر تیار نہیں کہ ہم الیکشن کے لیے کوئی تاریخ دیں۔ عمران خان الیکشن کے بغیر مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، یعنی دونوں طرف سے ڈیڈ لاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آنے والے دنوں میں کوئی مفاہمت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور عمران خان تیزی سے اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں، حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ ایک حربہ تو بڑا زبردست ہے۔ خان صاحب چاہیں تو حکومت کو ڈیفینسو پوزیشن میں لا سکتے ہیں، اور حکومت چلی بھی جائے گی۔ دباؤ کے تحت حکومت پر ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی جائے گی، لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھا سکیں گے؟ میرا خیال ہے فائدہ تو نہیں اٹھا سکیں گے، البتہ اپنی شاہانہ جو رہن سہن ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے جس ہیلی کاپٹر کا بے دردی سے استعمال کیا ہے، کے پی کے اسمبلی سے ایک قانون منظور کرایا ہے کہ وہ لیگلائز ہے استعمال اس کا، ہیلی کاپٹر کا۔ یہ صادق امین جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سرکار کے خرچے پہ آپ سیاست کرتے ہیں، سرکاری جو کروڑوں روپے آپ ہیلی کاپٹر پہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ دعوے بھی کرتے ہیں جناب کہ ہم بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے دیانتدار ہیں۔ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کرائے پہ لے لیں نا، آپ کو نہیں چاہیے کہ حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر آپ استعمال کریں۔ آپ ملک کے نہ تو پریزیڈنٹ ہے، نہ پرائم منسٹر ہیں، اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے کہ جس کو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت ہو سرکاری طور پر۔ آپ کے خلاف بے شک یہ قانون بنا لیں، اس کے باوجود بھی آپ سے باز پرس ہوگی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی حکومت کا آدمی تیار نہیں ہے، تو پھر بات چیت تو یہی ہوئی کہ وہ حکومت پر جو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، حکومت کوئی دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ قبل از وقت کوئی انتخابات نہیں ہوگی، یعنی پہلے سے زیادہ ماضرائی پیدا ہو جائے گی۔ اور جو عمران خان صاحب کے ذہن میں جو بات ہے کہ اگر الیکشن پہلے ہو جائیں گے تو وہ کچھ پہلے سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لیں گے، یہ ان کا ایک پرسیپشن ہے، اور اس میں وزن بھی ہے، لیکن کہ ضروری تو نہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ اتنی نشستیں حاصل کر لیں۔ یہ سیاست ہے، سیاست میں بعض اوقات آدمی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم پنجاب اسمبلی کا گلا گھونٹیں گے، اس کو ذبح کریں گے۔ آج
ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہم پنجاب اسمبلی ڈیزالو کریں گے. پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے, دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور میدان میں آ جائیں. حکومت آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ بھی ایک لڑائی لڑنے کے لیے چونکہ تیار ہیں. اب اگر آپ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نئے الیکشن جلدی کروا دیتے ہیں پھر تو آپ کی کامیابی ہے, اور اگر اس کے باوجود آپ نئے الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر یہ آپ کی بڑی ناکامی ہوگی. آپ نے فوج اور عدلیہ کو بار بار یہ کہا ہے کہ آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر آپ نے جنرل عاصم منیر کو بھی مخاطب کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کا کردار ادا کریں. وہ کردار تو انہوں نے ادا کیا تھا DGISI کے طور پر, تو آپ نے ان کی ٹرانسفر کروا دی تھی, وہاں سے نکلوا دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا آئندہ مدعا جو ہوا کرے گا وہ فوج کے سربراہ کو آپ مخاطب کرتے رہیں گے, پھر آپ عدلیہ کے چیف کو سربراہ کو کرتے رہیں گے. یہ چھوڑے اس باتیں ساری, سال کا مہینہ ہے, سال گزر جائے گا, آپ الیکشن کی بھی تیاری کریں, ری آرگنائزیشن کریں. PDM کو بھی اپنی تیاری کا موقع دیں. PDM بھی اپنے لیول پر اب متحرک نظر آ رہی ہے. یہ متحرک اس لیے بھی ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں نواز شریف کے پاکستان آنے کا کبھی امکان ہے. نواز شریف بھی آ جائیں گے, آپ بھی ادھر ہی ہوں گے, لیکن آپ کے بارے میں تو جو سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں, شکنجہ آپ کی طرف جو کسا جا رہا ہے, آنے والے دنوں میں آپ لگتا ہے کہ آپ اپنی جماعت کے سربراہ بھی نہیں رہیں گے, اور آنے والے دنوں میں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کے اور کئی مراحل طے ہو جائیں گے. آج ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی خوفناک قسم کی ایک اینکر پرسن نے یہ بات کہی ہے کہ 6 ارب روپے مالیت کے جیولری کسی ملک نے دی ہے, اور جو اونے پونے دام میں یہاں سے لے جائی گئی ہے, اس کا بھی انکشاف ہوا ہے. آئندہ چند دنوں میں یہ اسکینڈل بھی سامنے آنے والا ہے. یہ کس کے کھاتے میں پڑے گا یہ بھی پتہ لگ جائے گا. فی الحال اینکر پرسن نے بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا, کیونکہ جس ذریعے سے اس کو اطلاع ملی ہوگی وہ بھی نامکمل ہوگی, کیونکہ اس کا بھی ایک دھماکہ ہونے والا ہے. 6 ارب روپے کم مالیت نہیں ہے. چلیں پتہ لگ جائے گا کون صاحب ہیں ہمارے جنہوں نے 6 ارب کی جیولری ہڑپ کر گئے ہیں. چلیے, ارشد شریف کا کیس بھی GIT روزانہ سماعت کر رہی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ GIT بھی کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی تو ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ ارشد شریف کو کن لوگوں نے شہید کیا اور کیوں کر شہید کیا. فی الحال مفروضے کی بنیاد پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. حقائق سامنے آنے دیں, اس پہ لوگ سیاست نہ کریں. اختتام پہ میں یہ بات یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب, حکومت جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھلے دل ویسے تو بات چیت کے لیے بیٹھ جائے, اور عمران خان صاحب بھی بیٹھ جائیں. پالیٹیشنز کو ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی حد پر نہیں جانا چاہیے. پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا, عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا کھیل چھوڑ دیں. اگر آپ یہی کام کرتے رہے تو پھر آپ اس سسٹم سے باہر ہو جائیں گے. شکریہ.